سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 9۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا۔ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا۔ اذ جاءتکم جنود، جب چڑھ آئے تمہارے اوپر لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، سو ہم نے بھیجی ان پر ہوا، وجنودا، اور ایسے لشکر، لم تروها، جن کو تم دیکھ نہیں رہے تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ رب العالمین تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والا ہے۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ چڑھ آئے تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پھر گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آنے لگے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں مختلف خیال کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس موقع پر مسلمان آزمائے گئے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان کو سخت طریقے سے ہلا دیا گیا۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، اور شروع صورت میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ حزب کہتے ہیں پارٹی کو، گروہ کو، لشکر کو، ایک جماعت کو حزب کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے احزاب، کئی پارٹیاں، کئی لشکر، کئی جماعتیں، کئی گروہ۔ چونکہ اس صورت مبارکہ میں غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس کے احوال کا تفصیلی بیان ہے، اس مناسبت سے اس کا نام ہی سورۃ الاحزاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت کا آغاز کیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو اظہار نبوت کا حکم ہوا۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کا اظہار وہ کس بات کا اظہار تھا کہ اب ایک اللہ کی بات مانی جائے گی۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ ایک اللہ کی بات مانی جائے گی، اللہ کے سوا کسی کی غلامی اور بندگی اختیار نہیں کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے مقاصد میں پہلا مقصد یہی
بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلانا، اللہ کی غلامی میں لانا، اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، مختلف قسم کے جو نظام دنیا میں چلتے ہیں، رسم و رواج چلتے ہیں، انسانوں کے خود ساختہ قوانین چلتے ہیں، ان سارے نظاموں کو توڑ کر اللہ کا نظام دنیا کے اندر نافذ کرنا، جو نظام شریعت ہے، جو نظام الہی ہے، جو نظام مصطفی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الْآخِرَةِ، بندوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں کی طرف لے جانا۔ دنیا چھوٹی ہے، دنیا محدود ہے، دنیا ناپائیدار ہے، ختم ہو جانے والی اور فانی ہے۔ اصل پائیدار، حقیقی اور صحیح زندگی کون سی زندگی ہے؟ وہ آخرت کی زندگی۔ میرے محترم دوستو، جب یہ دین کی دعوت چلتی ہے، اللہ کی بات چلتی ہے، ایک نظام کی بات چلتی ہے، تو دنیا کے چودھری، دنیا کے وڈیرے، دنیا کے نواب، دنیا کے خواان اس کو برداشت نہیں کرتے، وہ پھر اس سے ٹکراتے ہیں۔ یہی ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کا آغاز کیا تو مشرکین عرب، وہی مشرکین عرب جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ سب آپ کے دشمن بن گئے، جان کے پیاسے بن گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کے لیے انہوں نے سر توڑ کوشش کی۔ مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال اسی بات کی کوشش کرتے رہے کہ کہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو خاموش کر دیا جائے، ان کی آواز کو بند کر دیا جائے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے تھے، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ بھی اپنی روشنی کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، چاہے کافروں کو پسند آئے چاہے پسند نہ آئے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا چراغ ہے جس کو دنیا جہان کی پھونکیں بجھا نہیں سکتی۔ میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے، جانثار ساتھیوں نے 13 سال مکہ مکرمہ میں انتہائی کرب اور مصائب کے اندر گزارے، مشکلات میں گزارے۔ صبر، برداشت، حوصلہ اور سہ جانا، یہ نہیں کہ وہ کہہ کچھ نہیں سکتے تھے، لڑ نہیں سکتے تھے۔ جو مدینہ منورہ میں آ کے چند صحابہ، بدر کے میدان میں 313 صحابہ 1000 کے دانت گھٹے کر سکتے ہیں، وہ مکہ میں بھی لڑ سکتے تھے۔ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ خیبر کا دروازہ اکیلے اکھاڑ سکتے ہیں، وہ مکہ میں بھی لڑ سکتے تھے۔ لیکن کس چیز نے روکا ہوا تھا؟ اللہ کے حکم نے، کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، تم نے کچھ نہیں کہنا، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو اور اپنے آپ کو منظم کرو، نماز قائم کرو، اپنے اندر تنظیم سازی پیدا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا جذبہ پیدا کرو۔ جب صحابہ کی ایک جماعت مکمل تیار ہو گئی اور ایسی تیار ہو گئی کہ اب اس کو دنیا جہان کے کسی قسم کے حالات کے سامنے بھی ڈال دیا جائے تو وہ دین سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہوں گے۔ اب اللہ پاک نے حکم دیا کہ اب تم بھی ان کے ساتھ لڑائی کرو، جیسے یہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تم بھی لڑو۔ فاقتلوہم حیث ثقفتموہم، اب جہاں ملے ان کے ساتھ لڑو، قتال کرو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے لڑو
اللہ ان کو سزا دینا چاہتا ہے اور تمہارے ہاتھوں سے دلوانا چاہتا ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد دوسرے سال میں بدر کی لڑائی ہوئی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یوم الفرقان بنا، 313 صحابہ بے سر و سامانی کے عالم میں، لیکن اس طرح کی جماعت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا کہ بھئی 1000 لوگ سامنے آ گئے ہیں، اب کیا کیا جائے، تو ان کے جذبات کیا تھے؟ اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ پہ جان قربان کرنے کے لیے کلمہ پڑھا، آپ اگر ہمیں حکم دے سمندروں میں چھلانگیں لگا دے تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ چھلانگیں کیوں لگانی ہیں، آنکھیں بند کر کے آپ کے حکم پہ سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں۔ آپ لڑائی کا حکم دیں، آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہم لڑیں گے، کوئی تیر تلوار کوئی زخم پہلے ہمارے جسموں پہ آئے گا پھر آپ کی طرف آئے گا۔ چنانچہ اس جماعت کے جذبات کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ وہ خوشی سے کھل اٹھا، اور پھر آپ نے اللہ سے دعا کی، اور دعا بھی ان الفاظ میں کی کہ یا اللہ، اگر یہ میری مٹھی بھر جماعت، یہ میری 13 سال کی کمائی، اگر آج ان کو فتح حاصل نہ ہوئی اور کافر ان پہ غالب آ گئے تو پھر قیامت تک آپ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد بعد ذلک، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر آپ کی عبادت بھی قیامت تک نہیں کی جائے گی۔ گویا یہ ناز کا مقام تھا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کی مدد فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، کافر آپ کو مغلوب نہ کر سکے، بڑی طاقت ہونے کے باوجود بھی آپ کی آواز کو دبا نہ سکے۔ 1 سال اور گزر گیا، تیسرا سال آ گیا تو کافر پھر آئے، پچھلے سال کا بدلہ چکانے کے لیے آئے، پہلے سے زیادہ تیاری کے ساتھ آئے۔ پہلے 1000 تھے، اب 3000 آئے۔ پہلے ابو جہل کی قیادت میں آئے تھے اور اب ابو سفیان کی قیادت میں آئے۔ ادھر آپ علیہ السلام 1000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے باہر نکلے، احد کے میدان میں پہنچے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس 1000 میں سے بھی 300 منافق میدان سے واپس آ گئے۔ 700 صحابہ نے 3000 کا مقابلہ کیا۔ ابتدائی شکست کے بعد بالآخر کافروں کو بھاگ جانے پہ مجبور کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو مغلوب نہ کر سکے، آپ کی آواز کو دبا نہ سکے۔ 1 سال یا 2 سال اور گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ 4 یا 5ویں سال میں یہ غزوہ احزاب پیش آیا، اور یہ آخری حملہ تھا کافروں کا۔ میرے دوستو ذرا غور کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح مسلسل جد و جہد میں گزر رہی۔ 13 سال تو مکی دور کے، اور پھر مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے آئے۔ عمر مبارک کتنی تھی؟ 53 سال، 53 سال جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو 54 سال کے تھے، پھر بھی لڑائی میں سپہ سالاری کر رہے۔ 55 سال کے تھے، پھر بھی آپ قائد بن کر صحابہ اکرام کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کے سپہ سالار بن کر کافروں کا مقابلہ کر رہے۔ پھر 55 یا 56 سال کی عمر ہے، پھر بھی آپ میدان کے اندر کھڑے، اور مسلسل جنگوں کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جد و جہد میں گزار رہے ہیں۔ گویا آخری لمحات تک، آخری سانس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد اور محنت کی۔ اب میرا آپ کا فرض بنتا ہے ہم بھی دین کی محنت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اور اللہ پاک سے دعا بھی کریں، کوشش اور محنت بھی کریں
کہ اللہ زندگی کے آخری سانس تک دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب کہہ دے آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے۔ مدینہ منورہ کے یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر، اس قبیلے کا نام ہے بنو نذیر، بڑے کٹڑ یہودی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن۔ بظاہر تو آپ کو برداشت کر رہے تھے، لیکن اندر سے دل یہی تھا کہ کسی طریقے سے ان کی جڑ کاٹ دی جائے۔ چنانچہ ان کا ایک وفد تیار ہو کر وہ قریش کے پاس گیا، مکے والوں کے پاس گیا، اور ان سے جا کے کہا کہ بھئی یہ جو تمہارے پاس سے نکلے ہوئے لوگ ہیں یہ ہمارے سر پہ آ کے مسلط ہو گئے، ان کی کسی طرح جڑ کاٹو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہارا تعاون کریں گے، تم ان کے اوپر چڑھائی کرو۔ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ بھی بدر اور احد کا انتقام لینا چاہتے تھے اور بدلہ چکانا چاہتے تھے، انہوں نے بھی اس رائے کو پسند کیا اور تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن تم ہمارا تعاون کرو گے۔ اور ایک بات ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم ان کو جو نہیں مانتے اور ان کے ساتھ ہماری جو لڑائی ہے، جو ٹکر ہے، وہ ہے مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر۔ وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور نظام چلے گا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چلے گا، دین اسلام چلے گا، قرآن کریم چلے گا، وحی کی اتباع کی جائے گی، اور تمہارے بھی خیالات تو انہی سے ملتے جلتے ہیں، تم بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، تورات کی پیروی کرتے ہو، دین کی بات کرتے ہو، مذہب کی بات کرتے ہو، تو اختلاف تو ہمارا ان سے بھی یہی ہے، تمہارا ہمارا بھی یہی ہے، تو ہمارا اتحاد کس بنیاد پہ ہوگا؟ ہم ایک دوسرے کا تعاون کس بنیاد پہ کریں گے؟ جو ہمارے عقائد ہے، بتوں کی پوجا ہے اور اسی طرح ہم شرک کرتے ہیں، ان کے متعلق تمہارے پھر کیا خیالات ہوں گے؟ یہ ایک انہوں نے اشکال رکھا سامنے ان کے۔ اب آپ میرے دوستو دیکھیں، جو دنیا کے لیے سیاست کرتے ہیں، جو دنیا کے مال و دولت کے لیے لڑتے جھگڑتے ہیں، جن کا مقصد اقتدار اور کرسی اور دنیا کا جاہ و جلال ہوتا ہے، وہ اپنے نظریات کا سودا کیسے کرتے، وہ اپنے عقائد کو کیسے بیچ دیتے۔ اس مقام پہ جبکہ ایک حقیقت تھی کہ مذہبی لحاظ سے اور عقیدے کے لحاظ سے یہودی مسلمانوں کے قریب تھے اور مسلمانوں کے قریب ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مسلمان تو پھر بھی توحید کا قائل ہے۔ اختلاف تو صرف رسالت پہ آگے ہوتا تھا کہ مسلمان کہتے تھے آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہودی کہتے تھے کہ نہیں، آخری نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اختلاف تو صرف اتنی بات کا تھا، اس سے زیادہ تو بہت سارے عقائد متفق تھے کہ مسلمان بھی کہتے اللہ ایک ہے، یہودی بھی کہتے اللہ ایک ہے، مسلمان بھی کہتے بھی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، یہودی بھی کہتے مرنے کے بعد زندگی ہے، مسلمان بھی کہتے بھئی قبر حشر ہے، یہودی بھی کہتے قبر اور حشر ہے۔ جبکہ مشرکین عرب سے تو توحید میں بھی اختلاف، آخرت میں بھی اختلاف، رسالت میں بھی اختلاف، آسمانی کتاب کے نزول میں بھی اختلاف، تو بظاہر تو یہودیوں کو مسلمانوں کے قریب ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ان کا مقصد دنیا کا اقتدار تھا، مدینہ منورہ کے اندر قبضہ کرنا تھا، شہرت اور نام و نمود تھی، اس لیے اس بات میں لالچ میں یہاں تک بھی کہنے لگ گئے کہ ہمارے نزدیک مسلمانوں کے دین سے زیادہ اچھا تمہارا دین ہے۔ شرک کو کہنے لگ گئے کہ تم صحیح دین پہ ہو، مسلمان صحیح دین پہ نہیں، مسلمانوں کا دین غلط ہے، اور شرکیہ عقائد اور آخرت کے انکار اور آسمانی کتابوں کا انکار یہ صحیح ہے۔ میرے محترم دوستو،
ایسی مثالیں آج بھی دنیا کے اندر ملتی ہے کہ اقتدار کے لیے لوگ مسلمانوں کی اور اسلامی نظریات کی حمایت کی بجائے کفری عقائد کی حمایت کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ آج بھی آپ نے کتنے لوگوں کو سنا ہوگا کہ جو کہتے ہیں کہ جناب اس سے تو یہودی اچھے ہیں، اس سے تو عیسائی اچھے ہیں، اس سے تو مرزائی اچھے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جائیں، ایک مسلمان جو پرلے درجے کا گناہ گار بھی ہو اس کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ مسلمان اللہ کا پیارا ہے، ایمان والا اللہ کا پیارا ہے، چاہے وہ عملی اعتبار سے کتنے ہی گیا گزرے کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سوچنا اور دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے عقائد اور نظریات پہ قائم رہیں، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ان عقائد و نظریات پہ قائم رہتے ہوئے پھر اس کے بعد آگے دنیا کے امن اور سکون کے لیے جہاں تک ہم سے ہو سکے گا ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا دین ٹھیک ہے، اور پھر اندازہ کریں کہ یہ سارے مشرکین عرب، قریش عرب بھی اور یہ مدینہ منورہ کے یہودی بھی، یہ مل کر بیت اللہ کے پاس گئے۔ مکہ مکرمہ میں تھے تو مل کے گئے بیت اللہ کے پاس، غلاف کعبہ کو پکڑ کر، اللہ کے گھر میں جا کے غلاف کعبہ کو پکڑ کر اس سے چمٹ کر یہ معاہدہ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے لڑیں گے۔ کہاں پہ معاہدے ہو رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کے اندر، اللہ کے گھر کے ساتھ، اللہ کے گھر کے پردوں سے چمٹ کر۔ لوگ کہتے ہیں جی فلانا بڑا جناب بڑا ہی پہنچا ہے، وہ واسطے کعبے کا دروازہ کھولیا گیا، فلانا جناب بڑی وہ حیثیت ہے، وہ تو جناب کعبے کی چھت تے چڑھ گیا، وہ تو جناب کعبے کے اندر چلا گیا، وہ بڑی حیثیت ہے۔ یہاں دیکھو کعبے میں کھڑے ہو کر کعبے کے متولی غلاف کعبہ پکڑ کر نیت اور ارادہ اور عزم اور عہد و پیمان کیا کر رہے کہ کعبے کے حقیقی وارث جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آخری دم تک لڑیں گے، یہ معاہدے کر رہے ہیں۔ اور قربان جائیں اللہ کے حوصلے اور برداشت پہ، اللہ کے صبر پہ، صبر کیا اللہ کے تحمل پہ، اللہ رب العالمین کے حوصلے پہ، برداشت پہ، تحمل پہ، اللہ کا صبر، اللہ کا حوصلہ، یا یوں کہہ لے کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے کہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کے کعبے کے ساتھ چمٹ کر معاہدے کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب کے خلاف لڑیں گے۔ یہاں پہ تو ان کو ملیا میٹ کر دینا چاہیے تھا، اسی وقت پیس دینا چاہیے تھا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ کی طرف سے پھر بھی موقع ہے کہ جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو۔ یہاں کھڑے ہو کے انہوں نے معاہدے کی، اور پھر یہ بنو نذیر یہاں سے نکلے، قبیلہ غطفان عرب کا ایک بڑا جنگجو قبیلہ جس کا سردار عیینہ ابن حصن تھا، اس کے پاس گئے۔ بڑا جنگجو اور پہلوان قبیلہ تھا، لڑائی میں بڑے دلیر تھے۔ ان سے جا کے کہا کہ بھئی ہمارا تمہارا مشترکہ دشمن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان، آؤ ہمارے ساتھ تعاون کرو، مشرکین عرب بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، یک بارگی مل کر مدینہ منورہ پہ چڑھائی کریں اور اس اسلام کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کو گل کر دیں، ہمیشہ کے لیے بجھا دیں۔ لیکن وہ تیار نہیں ہو رہا تھا۔ اس کو پھر لالچ دیا کہ خیبر کی جتنی کھجور ہوگی، خیبر بہت بڑا علاقہ ہے جہاں سالانہ کھجور کی بہت بڑی پیداوار، اس سے یہ وعدہ کیا کہ جتنی کھجور پیدا ہوگی 1 سال کی مکمل یا ہر سال کی آدھی کھجور وہ ہم تمہیں دیا کریں۔
اس بات پہ وہ راضی ہوا اور اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ لڑائی میں شامل ہوں گا۔ چنانچہ 5ویں صدی ہجری کے اندر یا 4تھی صدی ہجری کے اندر یہ لشکر مکہ مکرمہ سے چلا، مر الزہران میں پہنچا اور پھر وہاں سے اکٹھے ہو کر مدینہ منورہ کی طرف اس نے حرکت شروع کی۔ جب مدینہ منورہ کی طرف اس کی حرکت شروع ہوئی 10 سے 15 ہزار تک یہ لوگ تھے، اور یہ اس وقت کا سب سے بڑا لشکر تھا، اور اتنا بڑا لشکر تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کی ٹوٹل آبادی بھی اتنی نہیں تھی، ساری آبادی بھی اتنی نہیں تھی جتنا بڑا یہ لشکر آ رہا تھا۔ جیسے پورا ملک ہے، اب ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے، اب 22 کروڑ سے بھی بڑا کوئی لشکر آ جائے تو کیا کریں گے ہم وہاں؟ تو پوری آبادی سے بھی بڑا لشکر وہ مدینہ منورہ کے اوپر چڑھنے کے لیے آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار مغز کی عادت، جن کا ہاتھ پورے جہان کی نبض پہ تھا، پورے جہان کے عالمی لیڈر تھے اور عالمی سوچ لے کر آئے تھے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے آپ کو عالمی نبی بنا کے بھیجا تھا۔ جب آپ تک یہ بات پہنچی اور آپ کے دنیا کے اندر جو آپ کا نیٹ ورک تھا اس نے آپ تک یہ بات پہنچائی کہ جناب یہ صورتحال بننے جا رہی ہے، تو آپ نے پھر کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تاریخ پہ اگر نظر دوڑائیں، سیرت کی کتابوں کو پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے، اور وہ 3 کام کیا کیے اس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز میں اگلی فرصت میں کروں گا۔ واقعہ احزاب پہلے ہم سنیں گے تفصیل کے ساتھ، اس کے بعد ان آیات مبارکہ کی تشریح اور تفسیر کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی اور اسلام پہ استقامت کی توفیق نصیب فرمائے۔ نظریات، عقائد، ان پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں ایسے جذبات نصیب فرمائے اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہ واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہم انا